کراچی میں سچل پولیس اسٹیشن کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس اور ہیروئن پکڑی گئی ہے۔ یہ خاتون جو ایک بائک پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، ہمیں اس میں مشکوک لگا، ہم نے سے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ اس میں آٹا ہے۔ چیک کیا تو آئس اور ہیروئن تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری۔ کراچی میں سچل پولیس اسٹیشن کی جانب سے ایک منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے، جس میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس اور ہیروئن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ میاں بیوی سمیت 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں 1100 سے زائد گرام جو ہے وہ آئس تھی اور 500 سے زائد گرام ہیروئن تھی۔ ہمارے ساتھ ایس ایچ او سچل اورنگزیب خٹک صاحب موجود ہیں۔ جانتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے سے زائد منشیات کی سمگلنگ جو ناکام بنائی گئی اور یہ پکڑی گئی ہے، یہ سارا ماجرا کیا تھا اور میاں بیوی جو ملوث تھے اس منشیات فروشی میں، یہ کتنے عرصے سے اس طرح کا کام کر رہے تھے اور کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں اورنگزیب خٹک صاحب، یہ کیا معاملہ تھا؟ 1 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات کراچی جیسے شہر میں اسمگل ہو رہی تھی۔ اصل میں انفارمیشن تھی کہ خواتین کے ذریعے، کیونکہ آج کل اسپیشلی جس طرح ہماری پولیس کام کر رہی ہے منشیات کے اگینسٹ میں، گورنمنٹ کی بھی ایک پالیسی ہے کہ منشیات کو اس کو سیریس ایفرٹس لے کے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو اطلاع تھی کہ خاتون کے ذریعے منشیات جو منگوائی گئی ہے، جو یہاں سے کوئی آگے ڈیلیور کرنی ہے، تو یہ خاتون جو ایک بائک پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، ہمیں اس میں مشکوک لگا، ہم نے سے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ اس میں آٹا ہے۔ تو جب ہم نے کوئی چیک تھیلا کیا، اٹھایا ہوا تھا؟ بالکل اس میں ہم نے چیک کیا تو اس میں آئس تھی اور ہیروئن تھی۔ جو موقع پہ ہم نے پھر ان کو اریسٹ کیا۔ تھوڑی دور آ کے اس کا جو تیسرا ساتھی تھا وہ بھی موجود تھا، ہم نے اس کو بھی اریسٹ کیا۔ تو ان کی ایک پوری چین ہے جو بلوچستان کے تھرو بلوچستان سے آتی ہے اور بسز میں خواتین کے ذریعے اسمگل ہوتی ہے اور پھر آگے مختلف جگہوں پہ جہاں اس کو مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے آگے سپلائی کیا۔ ان لوگوں کا تعلق کہاں سے تھا اور ان کی عمریں ایک اندازے کے مطابق کتنی؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پوری چین ہوتی ہے، جو ڈیلیور کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھیجنے والے ہوتے ہیں، پھر ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف ایک دوسرے کے بارے میں اتنا ان کو سوائے فون نمبر سے باقی چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو مزید اس میں انٹروگیشن ہوئی ہے، کچھ نمبرز ملے ہیں اور جو ان کے مین ہیڈ آؤٹ ہیں یا جس طرح جو ان کے بڑے ڈیلر ہیں ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس سے رابطہ ہے اور امید ہے کہ یہ پورا نیٹ ورک ہے یہ قابو میں آ جائے گا۔ یہ رات کو کون سا وقت تھا جس ٹائم انہوں نے اپنی جو منشیات ہے اس کو اسمگل کرنا تھا یا یقینی بنانا تھا؟ رات کے کس وقت کا یہ انتخاب کرتے ہیں اس طرح کے منشیات؟ عموماً یہ جو ارلی مارننگ ہوتا ہے، جب آپ سمجھ لیں کہ فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، تو یہ ٹائم یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ منشیات جو کہ جس کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے، کہاں سے منگوائی گئی تھی اور کس کو ڈیلیور کرنی تھی؟ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے جو تعلیمی ادارے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، وہ بھی منشیات کا استعمال کر رہی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے یہ بھیجنی کہاں تھی؟ اصل میں ان کو جو منشیات ہب سے ایک شادی نام کے بندے نے ایک بس ڈرائیور کے تھرو بھجوائی، یہاں ان کو کال کیا، پھر جب انہوں نے آگے کسی کو دینی تھی، صرف ایک نمبر ہے، وہ نمبر بھی کچھ ہی ٹائم میں یوز ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ تو اتنا اس کا نیٹ ورکنگ ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں میسر آئی ہیں، چونکہ ابھی مقدمے کو قائم ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، انٹروگیشن انویسٹیگیشن برانچ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو اگر ہم مزید اس کو چیزوں کو زیادہ کریں گے تو شاید ان کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جو پورا نیٹ ورک ہے جہاں سپلائی ہوتی ہے اور اس کے بعد مختلف حصوں میں بٹ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں جہاں جاتی ہے، تو اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی کہ مڈل مین تھے، صرف ڈیلیوری کا کام کر رہے تھے، اپنا پرسنٹیج جنہوں نے طے کیا ہوا ہوگا ایک، وہ لے کے سائٹ پہ ہو جاتے ہوں گے، اسی طرح کا کوئی ان کا طریقہ؟ ایگزیکٹلی انہوں نے ایک جمالی گوٹ میں ایک گھر تھا، اس میں دینی تھی، لیکن چونکہ جب یہ پکڑے گئے تو تھوڑا سا شاید ان کو انفارمیشن ہوئی اور وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے جس جگہ پہ انہوں نے ڈیلیور کرنی تھی۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کے پاس پہلے سے انفارمیشن تھی کہ اس طرح کی کوئی اسمگلنگ ہوگی؟ پولیس نے کتنی دیر قبل پکٹ لگا دی تھی؟ ہم صبح سے اس پہ کام کر رہے تھے
اور صبح اگر میں آپ کو اور بتاؤں کامیابی تو پھر اگلی صبح ملی. کم از کم اس کو 24 سے 36 گھنٹے ہم نے اس کے اوپر کام کیا. سادہ لباس اہلکار جی اور باقی بالکل سارے لوگ بالکل. تعینات خواتین ہماری موجود تھیں, ہماری لیڈی سرچر اسپیشلی موجود تھی وہاں پر, کیونکہ انفارمیشن یہ تھی کہ خواتین کے تھرو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ہو. اور یہ جو آئس اور ہیروئن ہے یہ کس طرح موجود تھی؟ پڑیوں میں پیکٹس بنے ہوئے تھے کہ یہ پوری ایک نہیں, اس طرح جیسے آپ کلو یا آدھا کلو کے آٹا, اس کو ایگزیکٹلی اس طرح وائٹ شاپر میں تھی. لیکن جس ٹائم پولیس نے ان کو روکا تو ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی؟ اصل میں جب آپ کو پتہ ہو جاتا ہے نا کہ انفارمیشن ملتی ہے تو پھر ہم ریگولر ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. جو بائک پہ تھے یا پیدل جو لوگ جا رہے تھے ان کو ہم چیک کر رہے تھے, تو اس طرح پھر یہ کامیابی ہوئی.